مذاق کے ساتھ وہ جوس پکڑی ہیں، تو کبھی نان وہ جو ہے نا، اور وہ آگے سے جو بانٹنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بندوں کو چھوڑ کے ادھر دور دور تک پہلے کہا جی ان کو دے جناب جا کے، اور وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا حضرت جو بھی آئی ہوتی ہیں وہ لے کے جاتی نہیں، ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں سے کسی عورت کو 12 ربیع الاول ہو یا چاہے 14 اگست ہو، اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ ہاں کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، کوئی پردے والی جگہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، لیکن آپ یار یہ تو سوچیں نا کہ آج کے دن اتنے جو ہے نا، اب میں کیا کہوں، ان کو بغیرت ہی کہنا پڑے گا، بغیرت قسم کے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے آپ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے باہر نکل جاتے ہیں یار؟ کوئی اور دن میں لے کے نکل جائیں یار، آج ہی آپ نے لے کے نکلنا ہے۔ اور نہیں جی وہ گھر والی نے کہا تھا جی ہم نے بھی لائٹیں دیکھنی ہیں، تو کار لائٹ چلا لو یار، کار لائٹیں نہیں ہیں۔ یہ عجیب و غریب، کل تو یقین جانے، کل میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے جا کے جو ہے نا اچھی طرح اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اور اتنی بری حالت تھی، عورتیں مردوں میں لگنے لگی نہیں ہیں، کوئی جو پردہ تو دور کی بات، فاصلہ بھی نہیں تھا، اتنی بے حیائی عام ہوئی ہوئی تھی۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سے پردے کا حکم آیا نا، آپ کے کسی نے بھی آپ کے سر سے جو ہے نا دوپٹہ اترے میں نہیں دیکھا کبھی۔ اور آپ کی یہ شان یہ ہے کہ آپ جب قیامت کے دن لائی جائیں گی نا، اور میدان محشر میں جب آپ کی سواری تشریف لائے گی، تو ایک منادی ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی تشریف لانے لگی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے پردے کا عالم تھا۔ آپ جن کی ولادت کے اوپر محافل کراتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ بھی تو عمل کریں نا یار، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کروائیں۔ اور یہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا فکر لمحہ ہے، لمحہ فکری ہے آپ کے لیے، یاد رکھیں جو اپنی عورتوں کو پردے سے جو ہے نا پردے کا حکم نہیں دیتا، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے دوستوں کے درمیان گھل مل کے شادیوں پہ جناب، بے شرمی کی انتہا ہے شادیوں پہ جناب یہ میری بیوی ہے، یار اس کو کیا بتانے کی ضرورت، تیری بیوی ہے یار۔ اپنے دوستوں کو بلا کے جناب ادھر آؤ جی میں آپ کی طرح ملاقات کرواؤں، اور بھائی بے غیرتی کی انتہا ہے، آپ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی ملاقات کرواؤں۔ اگر وہ اکیلے میں کبھی ملے گی نا، پھر آپ کو دیکھنا کتنا غصہ چڑھے گا، پھر کیوں غصہ چڑھے گا، آپ نے تو ملاقات کروائی تھی اب۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ عورتیں آپ کے لیے زینت ہیں یار، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ الماری ہے، اس میں آپ دیکھیں کئی جو ہے نا کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن کئیوں کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوگا، غلاف بھی چڑھا ہوگا، کیوں چڑھایا ہے جناب؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن پاک ہے، اس کو ڈھک کے رکھا ہے، اس کو عزت سے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے یار؟ ساری کتابوں سے افضل کتاب قرآن پاک ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ ہو رہا ہے، اس کی عزت بہت ہے۔ میں نے کہا کہ اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو چھپا کے رکھیں۔ آپ کے سامنے آپ کے بچے کو دکان والا کوئی کھلی ٹوفی دے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، وہ ریپر میں جو پیک ہے نا وہ دو۔ میں نے کہا کہ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، جو ڈکی بھی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، جو کھلی بھی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اگر اللہ کرے سمجھ آ جائیں تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے ہمارا۔ تو اپنی عورتوں کو اس طرح سے بے پردہ رکھنا، میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے نا لمحہ فکریہ یہ ہے، جو اپنی عورت کو پردے کا حکم نہیں دیتا اور گناہوں سے روکتا نہیں ہے، اور سرے عام اس طرح سے بازاروں کی سیر کرواتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بائک پہ جو ہے نا حضرت صاحب آگے بائک چلا رہے ہیں اور پیچھے جو ہے نا عورت بیٹھی ہے نا، دوپٹہ ہے، کھلے بال ہے، اور مزے سے حضرت صاحب سیر کراتے لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہی کیا بات ہے تمہاری جناب، تو لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے شخص کو جو ہے نا احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیوس کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا جی؟ اور دیوس کا پتہ حال کیا ہوگا؟ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ 500 سال کا سفر ہوگا تو جنت کی کیا آ رہی ہوگی جناب؟ خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی۔ لیکن جو دیوس ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا نصیب نہیں فرمائے گا۔ ہم ادھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آج آپ کے دل میں اتر گئی نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر بیان کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا، تو میں سمجھ رہا میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، نہ ہمارا ڈھول ڈھمکے والوں سے تعلق ہے، نہ یہ ڈفلیوں والی نعتیں پڑھنے والوں سے تعلق ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور اپنی عورتوں کو جو ہے نا پردے کا حکم دے۔ یہ عورت کا پتہ کیا مقام و مرتبہ ہے؟
یہ عورت جب فاطمہ الزہرا ہو نا تو امام حسین کو نیزے کے اوپر بھی قرآن پڑھا دیتی ہے. یہ جو ماں جو ہے نا بابا فرید کی ماں ہو نا تو جب جائے نماز کے نیچے شکر نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ پھر بھی شکر عطا فرما دیتا ہے. یہ ماں کا مقام و مرتبہ اس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی اتنی شان رکھی ہے. اب مجھے یار ایمانداری سے بتائیں, اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے ولی آئے ہیں, اتنے بڑے بڑے جو ہے نا بزرگ گزرے ہیں, آپ نے سنا کسی ولی کی شان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے پاؤں تلے جنت کو رکھا ہے, ان کے قدموں تلے جنت ہے, سنے آپ نے؟ لیکن ایک ماں کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کو اپنی قدر ہی نہیں پتا. یہاں پہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے عورتیں سن رہی ہیں, میں کئی والدین کا ذہن بناتا ہوں, کئی ظاہری باتیں نماز پڑھنے آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بچے محبت میں جو ہے نا دیکھا دیکھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر کتنے بچوں نے سروں پہ امامہ شریف سجایا ہوا ہے, کئی بچے فجر میں بھی آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ماحول کی برکت ہے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. اب میں ان کو بچوں کا ذہن دیتا ہوں, ایک 10 سال کا بچہ ہے, 9-10 سال کا بچہ ہے, آپ اس سے پوچھیں گے نا کیا بننا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ ہن کا بیٹھا ہوا, لیکن کھڑے ہو نا ذرا, کھڑے ہو. عالم دین. 7 سال کا بچہ, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کیا تسی تے بول کو بچہ 7 سال کا بچہ بول پہ یار, تسی تے بول کو ہیں 7 سال کا بچہ. آپ کھڑے ہونا ذرا یار, ادھر آنا. آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ عالم دین. یہ دونوں کزن بھی ہیں, میرے سے پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی 6-7 سال کا ہے. اتنا سا چھوٹا سا بچہ آپ کے منہ سے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ اب اگر یار ایک بچے کی خواہش ہے کہ میں نے حافظ اور عالم بننا ہے, تو ایک طرف سے آواز آتی ہے, ماما کہتی ہیں آپ نے پائلٹ بننا ہے. تو یار نہ کریں ایسے, بچوں کا ذہن بن کے اپنا بھی ذہن بنا لیں یار. خدا کی قسم اگر آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے نا, پیسہ آپ کے قدموں تلے آئے گا, یہ ذہن رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے, اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ نے کہا ہے, یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے. چلے سننے کے اب غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, پائلٹ بنانا ہے. مجھے پتہ پائلٹ ڈاکٹر اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب پیسے زیادہ ملیں گے. یقین جانے پیسے کی کوئی قدر نہیں ہے. آج لوگ روتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. آپ کے بچے حافظ عالم بن گے نا, کل کو گھر سے آتے جاتے آپ کے ہاتھ چومیں گے نا, آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ اپنے سر کو فخر سے بلند سمجھتے ہوں گے. یہ اپنے جو ہے نا یہ نظریات کو بدلیں, اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں. اپنے گھروں میں جو ہے نا دوسرے چینل چلانے کے بجائے مدنی چینل چلائیں. بچوں کا مدنی چینل بھی ہے جس پہ کارٹون بھی جو ہے نا شریعت کے مطابق دکھائے جاتے ہیں, اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. بچوں کی تربیت کریں. جتنی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, آج آپ سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ آج یہ نیت کر کے جائیں, آج سے روزانہ اپنے بچوں کو آپ نماز کا ضرور پوچھا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جو والد بیٹھے ہیں وہ بھی یہ نیت کر لیں, خود بھی پڑھنا شروع کر دیں. باپ کہتا ہے یار میرا بچہ پڑھے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا. ایسا نہیں ہوگا, بچہ باپ کو دیکھ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو والد جتنی بھی عورتیں بیٹھی نہیں ہیں, اگر جن کی اولادیں ہیں, اگر وہ شادی شدہ اولاد نہیں ہیں, اللہ آج کی رات کی برکت سے, اس محفل کی برکت سے ان کو صالح نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے. اور جن کی اولاد ہے وہ نیت کر لیں کہ روزانہ اپنے بچوں سے جو ہے نا ہم پوچھا کریں گی کہ آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی.